السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارے کی آیات نمبر اور دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 160 سے لے کر 163 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع فرمانے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالأرض بعد موتها وبث من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافری مرے ان پر لعنت ہے، اور اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روز قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ مسئلہ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر ہو اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ مثلا گناہگار مسلمان پر با تسعین لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن علی طلاق جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ چور اور سود خور وغیرہ پر لعنت آئی ہے۔ شان نزول: کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ وہ متجزی ہوتا ہے نہ منقسم، نہ اس کے لیے مثل نظیر مثل نا نظیر، الوحیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اور اپنے افعال میں مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں، اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہی آیت و الہکم، دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الآیہ۔
کعبہ معظمہ کے گرد مشرقین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتا دیا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون اور علاقہ کے قائم رہنا اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب و مہتاب، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی اور پانی پر مفروش ہونا اور پہاڑ، دریا، چشمے، معاون، جواہر، درخت، سبزہ، پھل اور شب و روز کا آنا جانا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 1102 پر گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسخر ہونا، باوجود بہت سے وزن اور بوجھ کے روئے آب پر رہنا اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا اور تجارتوں میں سے ان سے بار برداری کا کام لینا اور بارش اور اس سے خشک و مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سرسبز و شاداب کرنا اور تازہ زندگی عطا فرمانا اور زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب، حکمت و دیت ہیں۔ اس طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص اور ہوا کے عجائبات اور ابرار اور ابر اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ 8 انواع ہیں جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی ہیں اور ان کی دلالت وحدانیت پر بے شمار وجوہ ہیں۔ وجوہ سے ہے اجمالی بیان یہ ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں اور ان کا وجود بہت سے مختلف طریقوں سے ممکن تھا مگر وہ مخصوص شان سے وجود میں آئے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان کے لیے موجد ہے۔ قادر و حکیم جو بتمقاضۂ حکمت و مشیت جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو دخل و اعتراض کی مجال نہیں۔ وہ معبود بالیقین واحد و یکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی فرض کیا جائے تو اس کو بھی ان مقدورات پر قادر ماننا پڑے گا۔ اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو ایجاد و تاثیر میں دونوں متفق ارادہ ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ اگر ہوں تو ایک ہی شے کے وجود میں دو مؤثروں کا تاثیر کرنا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کیونکہ یہ مستلزم معلول کے دونوں سے مستغنا ہونے کو اور دونوں کی طرف مؤثر ہونے کو، کیونکہ علت جب مستقلہ ہو تو معلول صرف اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے، دوسروں کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اور دونوں کو علت مستقلہ فرض کیا گیا ہے تو لازم آئے گا کہ معلول دونوں میں سے ہر ایک کی طرف محتاج ہو اور ہر ایک سے غنی ہو تو نقیین مجتبی ہو گئی، اور یہ محال ہے۔ اور اگر یہ فرض کرو کہ تاثیران میں سے ایک ہی ہے تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی اور دوسرے کا عز لازم آئے گا جو الہ ہونے کے منافی ہے۔ اور اگر یہ فرض کرو کہ دونوں کے ارادے مختلف ہوتے ہیں تو تمانا اور تطارد لازم آئے گا کہ ایک کسی شے کے وجود کا ارادہ کرے اور دوسرا اسی حال میں اس کے عدم کا، تو وہ شے ایک ہی حال میں موجود و معدوم دونوں ہوگی یا دونوں نہ ہوگی۔ یہ دونوں تقدیریں باطل ہیں تو ضرور ہے کہ یہ یا موجود ہوگی یا معدوم، ایک ہی بات ہوگی۔ اگر موجود ہوئی تو عدم کا چاہنے والا عاجز ہوا، الہ نہ رہا، اور اگر معدوم ہوئی تو وجود کا ارادہ کرنے والا مجبور رہا، الہ نہ رہا، لہذا ثابت ہو گیا کہ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تمام انواع بے نہایت وجوہ ہیں، اور یہ تمام انواع بے نہایت وجوہ سے اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر تمام ہوئی، اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے
کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مقدس کلام کی ہم نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کے صدقے اللہ تعالیٰ دن قیامت ہمیں قرآن پاک کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اپنے تمام دوستوں کے لیے جو مجھے دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی ہر قسم کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے استدعا کروں گا کہ جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرے، اور آپ دوسرے دوستوں کو بھی اس مقدس کام کی طرف ضرور راغب کریں، ان کو تلقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس قسم کے پروگرام دیکھنے کی ضروری نہیں ہے کہ میرے ہی پروگرام دیکھیں، آپ اس جیسے اور پروگرام بھی دیکھیں، تاکہ اس پاک مقدس کلام کا جو پیغام ہے وہ تاکہ ہر کسی تک پہنچے، اور میری اور آپ کی کاوش سے کر کسی اور ایک کلمہ گو کو بھی ہدایت مل گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا کام انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔